السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گر خشت اول چون نہد معمار سد، اگر پہلی اینٹ خشت اینٹ معمار بنانے والا سدھا کر رکھے، سیدھی کر کے رکھے۔ سدھانے سے مراد یہ ہے کہ سمجھدار ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اینٹ کی کوئی نوک نکلی ہوئی ہے، اس کو تراش لے گا۔ اینٹ خستہ ہے، بوسیدہ ہے، اس کو نکال دے گا۔ اینٹ ٹیڑھی ہے، اس کو نکال دے گا، لیول صحیح کر کے اس کا رکھے گا، سدھا کے اس کو رکھے گا اینٹ کو۔ تا سریا میں رود، سریا ستارے تک بھی اگر دیوار کو لے کر چلے جائیں گے تو دیوار سیدھی رہے گی، عمارت مضبوط بھی ہوگی، سیدھی بھی ہوگی، کوئی خامی نہیں ہوگی۔ سریا ستارہ کیا ہے؟ صبح صادق کے وقت سارے ستارے اوجھل ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ایک ستارہ آخر تک کھڑا رہتا ہے، جسے دیکھ کر پہلے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب تک یہ ستارہ ہو اس وقت تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت ٹائم پیس نہیں ہوا کرتے تھے، اسی ستارے کو دیکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آخر تک صبح تک جو ستارہ کھڑا رہتا ہے یہ سریا ستارہ ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ستاروں سے آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح قطبی ستارے ہیں، آپ جنوب کی جانب دیکھیں گے، ایسے کاف کی شکل میں ستارے نظر آئیں گے، یہ ہمیشہ جنوب کی جانب ہی ہوں گے۔ طرفین معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو، جس طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہو اس طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے مشرق ہوگی، آپ کے پیچھے پشت کی جانب مغرب ہوگی، دائیں طرف آپ کے جنوب، بائیں طرف شمال۔ یہ قطبی ستارے پوری دنیا میں ماؤنٹ ایورسٹ سے لے کے بحر الکاہل تک، سمندر سے لے کر پہاڑوں تک چلے جائیں، یہ ہمیشہ آپ کو دائیں جانب ہی نظر آئیں گے، جنوب کی جانب نظر آئیں گے۔ تو اس سے راستہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں کس طرف ہے، مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، خاص طور پہ رات کے وقت۔ تو دین کی عمارت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے تعمیر کروائی، جیسے حکم الہی آتا گیا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبر سے اتارتے ہیں آسمانوں سے زمین پر فیصلے۔ جس طرح حکم آتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس عمارت کو تعمیر فرماتے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے تعمیر کی، کروائی ہے عمارت دین کی۔ سمجھ قرآن کے ذریعے یہ تعمیر کروائی ہے، اس کو سمجھنے والے میں فرق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کا حکم 1400 برس پہلے بھی ایسے ہی تھا، اس کی تاثیر ایسے ہی تھی، اس کا حسن ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ پڑھنے والے کی زبان میں لکنت ہو سکتی ہے، سمجھنے والے کے دماغ میں خلل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ عمارت تعمیر کروائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا یہ شعراء کا دور تھا، ادب کا دور تھا۔ عربی ادب اس وقت ہو چکا تھا، قائم ہو چکا تھا۔ تو ایک شاعر اپنے خیال کے اندر، شاعر کا کلام خیالی ہوتا ہے، وہ اپنے خیال میں جب مدرس پڑھاتا ہے اس کی نظم یا غزل تو شاعر کے مرکزی خیال کو مد نظر رکھ کر پڑھاتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، شاعر کا خیال کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور شعراء کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء اتباع کرتے ہیں، ہم الغاوون، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر وادی میں سر مارتے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ، ہر وادی میں کیسے سر مارتے ہیں؟ پہاڑوں پہ جائیں گے تو پہاڑوں کی شاعری شروع ہو جائے گی، صحرا میں جائیں گے صحرا کی، سمندر میں جائیں گے سمندر کی، نخلستان میں جائیں گے اس کی، جہاں جائیں گے وہیں اسی کی شاعری شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے کہے پر خود عمل نہیں کرتے۔ ان کا کلام خیالی ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے 100 نظمیں لکھی ہیں، وہ 100 پر کیسے عمل کرے گا؟ اب جو اپنے کہے پر خود عمل نہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو، کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ لم تقولون، تم کیوں کہتے ہو؟ ما لا تفعلون، خود عمل نہیں کرتے، پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو کہیں۔ اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا،
کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک بیزاری کی بات ہے، اللہ اس لوگ آدمی سے بیزار ہو جاتے ہیں، عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون، جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ تو حضور کا دور کا جو کل تھا وہ شعراء کا دور تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے شعراء کی نسبت سے، شاعر کی نسبت سے بیان فرما دی۔ وما علمناہ الشعر، میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر کہنے نہیں سکھایا، شاعری کا علم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وما ينبغي له، یہ آپ کی شان ہی نہیں ہے۔ نبی کی کیا شان ہے کہ شاعری کرتا رہے؟ ہم نے کیا دیا آپ کو؟ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ہم نے آپ کو اپنا ذکر دیا، ہمیں یاد کریں اور قرآن پڑھیں، یہ ہم نے آپ کو دیا۔ اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ سال کا ایک شاعر منتخب ہوتا تھا، تمام شاعر اپنی اپنی نظمیں غزلیں لکھا کرتے تھے، باقی شعراء بیٹھ کے اس پر تنقید کرتے تھے، نقص نکالتے تھے۔ جس کی غزل میں سے، نظم میں سے کوئی نقص نہیں نکلتا تھا، اس کو کعبے کی دیوار پر لگا دیتے تھے، وہ سال کا شاعر منتخب ہوتا تھا، اس کا اعزاز ہوتا تھا، ایک سال اس کی نظم لگی رہتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کر لگا دی، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیات کے اعتبار سے 3 آیتیں ہیں، سورہ کوثر ہے، سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ ہے، تو سب سے چھوٹی سورہ 3 آیتیں سورہ کوثر لکھ کے کعبے کی دیوار پر لگا دی۔ جو شعراء تھے، ادیب تھے، انہوں نے آ کے اس میں سے نقص نکالا، تو جب کوئی نقص نہیں نکلا انہوں نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک شاعر اپنی نظم میں، اپنی غزل میں کسی کی مداخلت، کسی کے اپنے خیال میں، خیالی نظم میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ خود حقیقت ہیں، اللہ کا کلام حقیقت ہے، اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی کا درجہ ہے۔ تو جب قرآن کریم بیان کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر منشاء الہیہ کو مد نظر رکھیں گے۔ اپنی مرضی کا ترجمہ تفسیر نہیں کر سکتے ہم، میں اپنی مرضی کا کروں، وہ اپنی مرضی کا، وہ اپنی مرضی کا، کیا ہوگا؟ تفرقہ پیدا ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اطاعت ایسے کرو، ان تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، جیسی اطاعت اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے، استاد اپنے شاگرد سے، مالک اپنے ملازم سے اپنی مرضی کی اطاعت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کی نہیں چاہتے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو منشاء الہیہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی جائے گی تو منشاء نبی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسی نے کامیابی حاصل کی۔ اپنی مرضی پہ چلیں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، حضور نے جو اس کی شرح ہے، حدیث شریف جو سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ کو، حضور سے پوچھتے تھے صحابہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت کا، حضور بتاتے تھے، وہی حدیث ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیاوی شاعر کے کلام کی اپنی مرضی کی تشریح کریں گے تو یہیں اس کی جزا سزا ملے گی، اس کی آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت پر موقوف کر دیا ہے، تو اس میں احتیاط برتیں ہیں۔ آج موضوع ہے تدبر الہیہ، اللہ کا تدبر کیسا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا میں جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کس تدبر سے نازل کیا؟ ایک، اس کے بعد مجموعی تدبر قرآن کریم کا کیا ہے، اعلانیہ دعوت اسلام تک، اس کے بعد مجموعی تدبر اللہ تعالیٰ کا قرآن کے لیے کیا ہے۔